درد کے سفیر اور معروف سنگر عطا اللہ خان اسخیلوی کا ایک ٹرک ڈرائیور سے شہرت کی بلندیوں تک کا سفر۔ والد نے گھر سے نکالا، والدہ والد سے بچ بچا کر کیسے جیب میں پیسے ڈال دیا کرتی، کون سا گانا سب سے پہلے ہٹ ہوا، نام کے ساتھ نیازی کیوں نہیں لگاتے، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی، وہ زندگی کیوں ناکام ہوئی، کیا کیا اعزازات ملے، ساری باتیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 19 اگست 1951 کو میاں والی کے نیازی خاندان میں پیدا ہونے والے عطا اللہ اسخیلوی کا 4 بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا۔ آپ کے والد کی میاں والی کے بازار میں آٹے کی چکی تھی جس میں آپ بھی ان کا ہاتھ بٹاتے، لیکن بعد میں جا کر آپ نے الصدف جنرل سٹور کے نام سے ایک دکان بھی کھول لی تھی۔ سکول میں ملی نغمے، نعتیں اور نظمیں پڑھنے کے بعد آپ کے اندر گلوکار بننے کا شوق جنون کی حد تک پیدا ہو گیا تھا، لیکن آپ کے والد اسی کام کو نفرت کی حد تک ناپسند کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے گانا بجانا میراثیوں کا کام ہے جو ایک نیازی خاندان کے مرد کو زیب نہیں دیتا، اور وہ انہیں اس کام سے روکنے کے لیے مار پیٹ تک کا سہارا لیتے۔ گھر سے دور ایک کچے کمرے کا مردان خانہ عطا اللہ اسخیلوی اور اس کے دوستوں کا ان کے والد کے سو جانے کے بعد مسکن ہوتا، جہاں پر وہ آپ ہارمونیم لے کر گایا کرتے، آپ کے دوست سنتے۔ آپ لوگوں کی نگرانی کی ذمہ داری عطا اللہ اسخیلوی کی والدہ کی ہوتی، جیسے ہی ان کے والد اٹھتے وہ انہیں آگاہ کر دیتی، لیکن ایک دن پھر یوں ہوا کہ عطا اللہ اسخیلوی کی والدہ کی آنکھ لگ گئی، تو جیسے ہی عطا اللہ کے والد اٹھے اور وہ مردان خانے میں گئے تو وہاں پر عطا اللہ اسخیلوی اور ان کے دوست گا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے عطا اللہ اسخیلوی کو وہاں پر گاتے دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اسی وقت انہوں نے دسمبر کی ٹھنڈی رات میں آپ کو بغیر کسی سامان کے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلتے وقت جسم پر ایک کپڑا، کندھے پر ایک چادر، پاؤں میں چپل اور جیب میں تھوڑے پیسے آپ کا کل اثاثہ تھے جو آپ کی والدہ نے جاتے ہوئے آپ کے جیب میں ڈالے تھے۔ میاں والی کے بعد آپ نے کراچی کا راستہ لیا اور کراچی میں 10 روپے کرائے پر ایک مکان لیا تھا جس میں میاں والی کے اور دوست بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ پھر اسی دوران عطا اللہ اسخیلوی کو اپنی خاندان کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن چونکہ عطا اللہ اسخیلوی گانے سے وابستہ ہو گئے تھے تو ان کے خاندان والوں نے انہیں رشتہ دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں ٹھکرا دیا، اور عطا اللہ اسخیلوی تب ہی دل برداشتہ ہوئے اور آپ کی آواز میں جو درد تھا اس نے جنم لیا۔ سارا دن وہاں پر آپ مزدوری کرتے اور رات کو گانا گانے کا شوق پورا کر لیتے۔ 3 سال بعد آپ گھر واپس آئے کیونکہ ان کے دوست منور علی ملک نے خط کے ذریعے ان کی بڑی بہن کی وفات کا بتایا تھا، لیکن آپ جب گھر آئے تو آپ کے والد نے آپ سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا اور آپ کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کیا، جس سے دل برداشتہ ہونے کے بعد آپ پھر لاہور چلے گئے۔ لاہور میں بیرا گیری کرتے، رکشہ چلاتے، اور آپ نے یہاں تک کہ ٹرک ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی، وہاں پر بھی کام کرتے، اور رات کے وقت جو ہے آپ اپنا شوق۔ آخرکار 1978 میں لالا کو ریڈیو پاکستان بہاولپور میں پرفارم کرنے کا موقع ملا، تو اسی سال ہی آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نیلام گھر میں تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے قمیص تیری کالی گایا تو اس نے شہرت کو 4 چاند لگا دیے اور ہر طرف آپ کی دھوم مچ گئی۔ جیسے ہی آپ کا گانا نیلام گھر سے مشہور ہوا تو اس وقت کی سب سے بڑی آڈیو ریکارڈنگ کمپنی رحمت گراموفون کے اونر رحمت اللہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور پھر آپ کو ڈھونڈ نکالا، تو وہاں سے ہی وہ سفر شروع ہوا جس کی انتہا نہ ابھی آئی ہے اور یہ ہر وقت بلندیوں پر رہا ہے۔ آپ نے 5 شادیاں کی، جن میں پہلی 3 تو علیحدگی پر ختم ہو گئیں۔ چوتھی شادی آپ نے معروف اداکارہ بازغہ سے کی، جس سے آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ آپ کا بیٹا سامل بھی موسیقی سے وابستہ ہے، اور جو آپ کی بیٹی ہے وہ ہالی ووڈ میں ایک معروف گرافک ڈیزائنر اور لیکن اتنی شہرت کے بعد بھی، لوگوں کو پسند آنے کے بعد بھی عطا اللہ اسخیلوی کے والد نے انہیں قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا، اور اسی وجہ سے عطا اللہ اسخیلوی اپنے نام کے ساتھ نیازی نہیں لکھتے، اسخیلوی لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا میں تمہارے جیسے میراثی کے نام کے ساتھ اپنے قبیلے کا نام نہیں جوڑنا چاہتا، دوبارہ تم اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی نیازی مت لکھنا۔ 1991 میں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ 1992 میں ملکہ برطانیہ نے آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔
23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें फ़न के शोबे में बेमिसाल खिदमात अदा करने पर तमग़ा इम्तियाज़ दिया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एवार्ड है। जब अताउल्लाह इसखैलवी से पूछा गया कि उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा और खुशगवार लम्हा कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं रोड पर अपनी बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहा होता हूँ, सामने एक ट्रक जा रहा होता है जिसके पीछे मेरी तस्वीर लगी हुई होती है, तो जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो ये नहीं जानता कि शायद मैं अताउल्लाह इसखैलवी कौन हूँ, वो सिर्फ मेरी आवाज़ का दीवाना होता है। तो मैं उसी वक्त सज्जे शुक्र बजा लाते हुए रब की बारगाह में शोहरत की इतनी बुलंदियाँ अता करने पर मशकूर होता हूँ, और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा होता है जब भी पेश आता है। आपके बेशुमार गाने जिन्होंने दर्द का सफ़ीर कहलाने के लिए आपको मुस्तहिक ठहराया, उनमें कमीज़ तेरी काली, दिल के मामलात से अनजान तो न था, इसी घर का फ़र्द था कोई मेहमान तो न था, वे बोल सांवल दिल लगाया था दिल लगी के लिए, सारी रात रुनिया पल सुख नहीं पाया। अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।